السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حمد و تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، واجب الاحترام، ذوی الاحتشام، عالی مرتبت سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادارۃ المصطفیٰ حلقہ نارووال کی جانب سے منعقدہ اسوہ رسول کانفرنس کے انعقاد پر جملہ انتظامیہ کو، تمام شرکاء کو بصمیم قلب مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ اس عظیم الشان اجتماع کو ہمارے لیے دارین کی سعادتوں کے حصول کا ذریعہ بنائے۔ جس شوق فراواں کے ساتھ، جس محبت اور الفت کے ساتھ آپ لوگ تشریف فرما ہوئے، اور ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ باہر لوگ تسلسل کے ساتھ آ رہے ہیں، اللہ اس کی برکتیں ہمارے آج کے اجتماع کے منعقدین کا مقسوم فرمائے۔ اسوہ رسول کے پاکیزہ عنوان کے ساتھ آج کی یہ خوبصورت اور عالی شان کانفرنس انعقاد پذیر ہوئی۔ یہ وہ لفظ ہے جس سے میں اور آپ بچپن سے ہی آشنا ہیں۔ اسوہ، سیرت، یہ وہ لفظ ہیں کہ جب زبان پر آتے ہیں تو اس سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک سیرت اور آپ کا اسوہ ہی ذہن میں آتا ہے۔ یہ قریب المعنی لفظ ہیں اور ہمیں ان کلمات کے ذریعے سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اطوار حیات کو اختیار کرنے کی تلقین فرمائی گئی ہے۔ اسوہ کا لفظ بھی اور سیرت کا لفظ بھی مقدس اور پاکیزہ عنوان کے ساتھ بچپن سے ہماری سماعتیں سنتی چلی آ رہی ہیں، اور ہمارے آقا و مولا حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے کامل، اکمل اور مکمل رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے اسوہ کے لیے یہاں جو لفظ بولا گیا ہے، جو اس کی صفت بیان فرمائی گئی، وہ ہے حسنہ۔ اگرچہ حضور کا اسوہ کامل بھی ہے اور مکمل بھی ہے، لیکن حسنہ بول کر کے ہمیں ترغیب دی گئی کہ یہ وہ کامل اور اکمل نمونہ حیات ہے جس کو اختیار کرنے کے بعد تم فطری جمال سے اور حقیقی حسن سے مالا مال ہو جاؤ گے۔ تمہاری زندگی مرقع و مجموعہ بن جائے گی خوبصورتی کا۔ میں اور آپ
اگر اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں اسی دہلیز پہ آنا ہوگا. اور یہ اسوہ اس اعتبار سے بھی حسنہ ہے کہ ہمیں صرف اس چیز کا مکلف بنایا گیا جو ہماری پہنچ میں اور استطاعت میں ہے. کوئی ایسی چیز ہمارے اوپر ڈال نہیں دی گئی جو ہم اٹھا نہ سکیں. اس کی ایک سادہ مثال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل صلاۃ. فرمایا کہ اگر میں اپنی امت پہ شاک نہ جانتا تو ہر نماز کے ساتھ مسواک کو لازم قرار دے دیتا، لیکن یہ عمل ان پر مشکل اور بھاری پڑ جائے گا. لہٰذا حکم دیتے ہوئے کس قدر احتیاط فرمائی. حالانکہ مسواک کرنے سے انسان کو خود نظافت حاصل ہوتی ہے اور یہ اس کی صحت اور طبیعت کی بہتری کی ضامن ہے، لیکن ہر نماز کے ساتھ جب اس کو فرض قرار دے دیا جاتا تو یہ شاک ہو جاتی، مشکل ہو جاتی. جبکہ اپنے ساتھ محبت کرنے والوں کے لیے محبوب ایسے ایسے حکم بھی دے دیتے ہیں جن کا بجا لانا نفس الامر میں ممکن نہیں ہوتا. آپ نے محبت کی لوک داستانیں سنی ہیں جس میں محبوبوں نے اپنے محبین کو کتنی مشقت میں ڈالا. فرہاد کو نہر کھود کر لانے کا کہا گیا پہاڑوں سے، اور وہ بھی دودھ کی. کیا یہ عملاً ممکن ہے؟ لیکن وہ کیسا عاشق تھا، اس نے کلہاڑا اپنے کندھے پہ رکھا اور نہر کھودنے نکل کھڑا ہوا. تو یہاں ایک بات سمجھ میں آئی کہ جو محب ہوتا ہے وہ اپنے محبوب سے وجہ نہیں پوچھتا، لاجک طلب نہیں کرتا. وہ محبوب کے حکم کو حرف آخر سمجھتا ہے. یہ دنیا کے ساتھ محبت کا ربط و رشتہ رکھنے والا یوں جنون اور دیوانگی میں آگے بڑھ جاتا ہے، تو جن کا رشتہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہو تو پھر ان کی کیفیت کا عالم کیا ہونا چاہیے. اور دوسری جانب انہوں نے اگر تبائے پہ مسواک شاک ہے تو اس کا بھی حکم نہیں دیا، تو پھر تو ہمیں وہی عمل کرنے کی تلقین کی گئی جو کہ ہمارے لیے آسان ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ دو کاموں میں سے جو آسان کام ہوتا اللہ کے محبوب اس کو اختیار فرماتے. کیوں؟ اس لیے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا عمل قیامت تک آنے والی امت کے لیے نمونہ بننا تھا. تو کمزور لوگ بھی ہوں گے، تو اس لیے حضور نے آسانی کو اختیار کیا تاکہ میری سنت ادا کرتے ہوئے ان پر شاک نہ ہو، ان پر مشکل نہ ہو. ورنہ اللہ کے محبوب مشکل کام بھی اختیار کر سکتے تھے. ہاں، انفرادی زندگی میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بہت مشقت سہی ہے. جب صحابہ کو نماز پڑھائی تو اس وقت مختصر کی تاکہ قیامت تک کے لیے یہ لاحہ عمل ہے. لیکن جب خود تنہائی میں کھڑے ہوئے حتیٰ تتورم قدماہ، یہاں تک کہ آپ کے مبارک قدم سوج گئے، اتنا لمبا قیام کیا اللہ کے محبوب نے. اور خود میرے رب نے کہا، اے چادر اوڑھنے والے، ساری رات جاگا نہ کر، کبھی سو بھی لیا کر. تو اپنا عمل جو اپنی ذات تک ہے اس کا انداز کیا ہے، اور جہاں لوگوں کو شریک کیا جا رہا ہے وہاں ان کے لیے سہل آسان دین ان تک پہنچایا. اس لیے حضور کے اسوہ نور پر عمل کرنا ہمارے لیے مشکل نہیں ہے، ہمارے لیے آسان ہے. چونکہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے انسانی طبائع اور انسانی فطرت کو ملحوظ رکھ کے احکام شرعیہ کی تنفیذ بھی کی اور اپنا عمل بھی مرتب کیا تاکہ لوگوں کے لیے وہ کام مشکل نہ ہو، وہ کام آسان رہے.
اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو، اسوہ نور کو سمجھنے کے لیے ہمیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اطوار، حضور کے طرز زیست، انداز حیات، روز و شب، حضور کا ازواج مطہرات کے ساتھ خوبصورت رویہ، صحابہ کے ساتھ معاملت، مناقحت اور دیگر جتنے بھی امور ہیں، ان کو اگر دیکھیں تو ہمیں حضور علیہ السلام کی سیرت کے جلی عنوان دکھائی دیتے ہیں۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب سوال کیا گیا کہ آپ حضور کی سیرت کے بارے میں کچھ کہیں گی، تو آپ نے برجستہ کہا کان خلقہ القرآن۔ اے پوچھنے والے، اگر تو حضور کی سیرت کے بارے معلوم کرنا چاہتا ہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جا۔ جہاں قرآن نے حکم دیا ہے وہاں حضور کو عمل کرتا ہوا پائے گا، اور جہاں قرآن نے روکا ہے وہاں تو حضور کو نہیں دیکھے گا۔ تو گویا قرآن جو کہ اسلام کی تھیوری ہے، اس کا عملی رنگ، اس کا پریکٹیکل، اس کی عملی مشق اگر آپ نے دیکھنی ہے تو وہ حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ ہے، جس کو اسوہ حسنہ قرار دیا گیا، جس کو بہترین نمونہ قرار دیا گیا، جو خوبصورت طرز حیات ہے، جو بہترین انداز حیات ہے، جس کو اختیار کر کے ہم دنیا اور آخرت کی بہتریوں کو حاصل کر سکتے ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی سیرت کے عنوان بیان فرماتی ہیں، چونکہ انسان اپنی حقیقی حالت اور اصلی صورت میں اپنے اہل خانہ کے سامنے ہوتا ہے۔ ایک شخص گاہک سے ہنس ہنس کے بول رہا ہو تو یہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ وہ طبعاً فطرتاً نرم مزاج ہے اور بہت زیادہ خوش اخلاق ہے۔ یہ اس کی کاروباری مجبوری بھی ہو سکتی ہے۔ کوئی شخص اپنی حقیقی صورت میں کھل کے کہاں ہوتا ہے؟ اپنے دوستوں میں ہوتا ہے یا وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ ہوتا ہے؟ اور سیرت کسی چیز کی حقیقی حالت کو ہی کہا جاتا ہے۔ کتاب رحمت قرآن مجید اٹھائیے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معارضے کے لیے فرعون نے جادوگر بلائے اور انہوں نے آ کے رسیاں ڈال دیں، وہ لہراتے ہوئے، رینگتے ہوئے سانپ دکھائی دے رہے تھے، تو حکم ہوا کہ اے موسیٰ اپنا عصا ڈال دیجیے۔ تو انہوں نے جب عصا پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا، ساری پھینکی ہوئی رسیوں کو نگل گیا۔ اب حکم ہوا کہ موسیٰ اب اس کو دوبارہ اٹھا لیجیے۔ وہاں لفظ سنیے، سنعیدها سیرتها الاولی، اب ہم اس کو اس کی اصلی حالت کی طرف پلٹانے والے ہیں۔ اصلی حالت کیا تھی؟ عصا ہونا، اور یہ جو اس کی حیت مقلوبہ تھی کہ وہ عصا سے، اس ڈنڈے سے سانپ بن گیا تھا، یہ اس کی عارضی حالت تھی، یہ اس کا معجزانہ انداز تھا۔ تو اب وہ پلٹ کے اپنی اصلی حالت کی طرف آئے گا، آپ اس کو اٹھا لیجئے۔ تو وہاں لفظ یہی بیان ہوئے، سنعیدها، ہم اس کو لٹا دیں گے، سیرتها الاولی، اس کی اصلی اور حقیقی حالت کی طرف۔ تو کسی کی حقیقی اور اصلی حالت کو سیرت کہا جاتا ہے۔ تو میرے اور آپ کے آقا و مولا کی اصلی اور حقیقی حالت اگر آپ نے دیکھنی ہے تو ہر جگہ حضور کی حالت حقیقی اور اصلی ہے، لیکن پھر بھی دیکھنے والے عمومی طور پہ دیکھتے ہیں کہ کوئی کہاں اپنی حقیقی حالت میں پایا جاتا ہے اور کہاں اس کو حقیقی حالت میں دیکھا جا سکتا ہے۔ تو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے خود ارشاد فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہے، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہوں۔ جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ حضور کا رویہ ہے وہ حضور کی سیرت کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ محبوبہ محبوب کائنات رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں آب خورے میں پانی لے رہی تھی، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے مجھے دیکھا اور دور سے کہا کہ حمیرہ تھوڑا سا پانی میرے لیے بھی چھوڑنا۔ تو میں نے پانی چھوڑ دیا تو حضور نے میرے ہاتھ سے آب خورا لیا، پینے لگے تو رک گئے، اور پھر میرے سے مخاطبت کرتے ہوئے کہا، عائشہ ذرا بتانا تم نے ہونٹ کہاں لگائے تھے؟ مجھے بتاؤ، اگر شوہر کا رویہ بیوی کے ساتھ یہ ہو
تو گھر جنت کا ٹکڑا بنے گا یا نہیں بنے گا؟ تو کہا مجھے بتاؤ کہ تم نے ہونٹ کہاں لگائے تھے؟ دو جہاں کے مالک ہوں کے آج معمولی سا منصب مل جانے کے بعد لوگوں کا نخرہ نہیں دیکھا جاتا، لیکن جو حوض کوثر کے وارث ہیں وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہہ رہے ہیں کہ ذرا بتانا تم نے ہونٹ کہاں رکھے تھے۔ آپ نے یہ روایت بارہا علماء سے سنی ہے، یہ حضور کی سیرت کا ایک جلی عنوان بھی ہے، اگرچہ حضور کا معجزہ بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی فرماتے ہیں کہ بھوک نے اتنا تنگ کیا کہ اٹھ کے کھڑا ہونا بھی محال ہو رہا تھا۔ اب کسی سے سوال کریں تو حضور نے اس سے بھی منع کیا تھا، لیکن مخمصے کی حالت کے اندر جب آپ کی جان کو بھی خطرہ ہو تو سوال بھی جائز ہوتا ہے، لیکن میں نے سوچا کہ سوال بھی نہ ہو اور ضرورت بھی کسی کے سامنے آ جائے، تو میں ایک ایسے زاویے میں بیٹھ گیا مسجد نبوی کے جہاں سے لوگوں کا گزران ہوتا تھا۔ میری آرزو تھی کہ کوئی شخص مجھے دیکھے اور میرے چہرے کی نقاہت سے میرا درد سمجھ لے، لیکن جو بھی آتا وہ سلام لے کے گزر جاتا، کسی نے التفات نہیں کیا۔ ہستی پلکوں کے نیچے غم بھی پلتے ہیں، مگر کون دیکھتا ہے اتنی گہرائی میں۔ کہا جو بھی آتا گزر جاتا۔ میں نے کہا چلو بات چیت کا آغاز کرنا چاہیے، تو حضرت عمر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے ان سے کوئی مسئلہ شرعیہ دریافت کیا تو وہ مسئلہ بتا کر کے آگے چلے گئے، شاید انہیں جلدی تھی۔ میرا جو مسئلہ تھا وہ حل نہ ہوا۔ پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ میں نے ان سے بھی کوئی مسئلہ شرعیہ قرآن مجید کی کسی آیت کے بارے میں سوال کر لیا۔ خیال میرا یہ تھا کہ جب یہ مجھے جواب دیں گے، مخاطبت ہوگی، میرے چہرے کے اوپر پھیلی ہوئی نقاہت کا احساس کریں گے اور پھر میرے مسئلے کو حل کر دیں گے، مجھے کہنے کی نوبت بھی نہ آئے گی، دامن سوال بھی نہیں پھیلے گا اور دامن مراد بھی بھر جائے گا۔ لیکن شاید وہ بھی جلدی میں تھے، انہوں نے وہ مسئلہ بتایا اور چلتے بنے۔ میں اب پریشان تھا، تو ایک جانب سے روشنی پھوٹی اور دل و قلب و نگاہ کے مرشد اولین تشریف لے آئے۔ اب میں نے حضور سے بھی کوئی مسئلہ ہی دریافت کر لیا، چونکہ ایک روٹین بنی تھی مسئلہ پوچھنے کی۔ تو آقا کریم آئے تو حضور سے تو میں دل کھول کے مانگ بھی سکتا تھا، لیکن میں نے حضور سے بھی مسئلہ ہی پوچھ لیا۔ تو آقا کریم نے میری جانب غور سے دیکھا اور پھر مسکرا کے بولے ابو ہریرہ بھوک لگی ہوئی ہے، اور یہی میرا مسئلہ تھا۔ میں نے کہا جی حضور بھوک لگی ہوئی ہے۔ فرمایا میرے پیچھے پیچھے چلتے آؤ۔ اب جب حجرہ انور کے قریب پہنچے تو اہل خانہ کو آواز دی کچھ کھانے کے لیے ہے، تو انہوں نے کہا دودھ کا ایک پیالہ ہے، تو کہا ٹھیک ہے وہی لے آؤ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے دودھ کا پیالہ آیا تو میری آنکھوں میں چمک سی آ گئی اور ادھر بھوک اور چمک اٹھی، اور لیکن میں کہہ رہا تھا کہ ابھی میرے درد کا مداوع ہونے لگا ہے۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ؟ میں نے کہا جی حضور۔ فرمایا وہ جو صفہ کے چبوترے پہ بیٹھے ہیں ان کو بھی بلا لاؤ۔ اب 70 کی تعداد میں وہ لوگ تھے اور میری طرح حال ان کا بھوک سے یہی تھا۔ اب میں حضور کا حکم تھا بلانے چلا گیا، لیکن دل میں سوچ رہا تھا کہ یہ دودھ کا پیالہ تو میرے کام و دہن کی تسکین کے لیے بس کافی تھا، اب اتنے لوگوں کو بلا کے لاؤں گا تو ایک کے قطرہ بھی نہیں آئے گا۔ خیر حکم تھا بلا لایا، تو حضور علیہ السلام نے میرے ہاتھ میں ہی پیالہ دیتے ہوئے کہا ابو ہریرہ دائیں سے شروع ہو جاؤ۔ کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو پیش کیا اور وہ بھوک سے میری طرح نڈھال تھا، لیکن وہ جب پینے لگا میری نظر دودھ پہ تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہ سیراب ہو کے پی چکا تھا، لیکن ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا۔ کہا مجھے تسلی ہو گئی۔ پھر دوسرے شخص کو میں نے پیش کیا، آپ تشریف رکھیے گا، دوسرے شخص کو میں نے پیش کیا تو انہوں نے بھی پیا اور میں نے دیکھا کہ دودھ میں ایک قطرے کی کمی واقع نہیں ہوئی۔ پھر تیسرے کو، چوتھے کو، پانچویں کو، 70 آدمی دودھ پی گئے اور پیالہ بھرے کا بھرا ہے۔ لگتا تھا اللہ نے اس پیالے کا تعلق حوض کوثر سے جوڑ دیا ہو۔ جب 70 آدمی دودھ پی چکے تو حضور نے مجھ سے فرمایا ابو ہریرہ کون باقی؟ میں نے کہا حضور ایک
آپ باقی اور ایک میں باقی۔ تو آقا کریم نے فرمایا اب تم پیو، تو میں نے پیا اور خوب رج کے پیا۔ پھر فرمایا ابو ہریرہ اور پیو، میں نے اور پیا۔ پھر کہا ابو ہریرہ اور پیو، میں نے کہا مجھے قسم ہے اس رب کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، میرے میں ایک قطرے کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ تو حضور نے میرے ہاتھ سے پیالہ لیا اور یہ کہتے ہوئے نوش جاں کیا، ساقل قوم آخرہم شربن، جو قوم کا ساقی ہوتا ہے، پلانے والا ہوتا ہے، وہ خود تو آخر میں پیتا ہے، اور حضور نے وہ پیالہ نوش جاں کیا۔ اب اس کا ایک معجزاتی پہلو ہے جو عمومی طور پہ آپ علماء سے سنتے ہیں، اور وہ درست ہے اور حق ہے کہ دودھ کا ایک پیالہ 72 لوگوں کے لیے کافی ہو گیا۔ 70 صحابہ نے پیا اور ابو ہریرہ نے پیا اور حضور نے پیا، بلکہ میرے امام نے کہا ہاں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر، ہاں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر، جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ بھر گیا۔ ایک پیالہ 72 لوگوں کے لیے کافی ہوا، تو یہ معجزاتی پہلو ہے، اور یہ ہم بیان بھی کرتے ہیں، سنا بھی جاتا ہے، دل باغ باغ بھی ہوتا ہے، قلب تسکین فراواں سے بھر جاتا ہے۔ لیکن میں آپ کی توجہ جس پہلو کی طرف دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دودھ کا ایک پیالہ ہے اور 71 آدمی پی چکے تھے، دو جہاں کا سردار ہو کے 71 آدمیوں کا جوٹا پی رہا ہے۔ یہ سیرت کا وہ جلی عنوان ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ تھوڑا سا میرے لیے بھی چھوڑنا، اور پھر کہا ذرا بتانا تم نے ہونٹ کہاں لگائے تھے۔ اللہ اکبر! تو یہ حضور کی سیرت کا جلی عنوان ہے۔ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کی سیرت طیبہ کے 6 عنوان ایک حدیث پاک جو صحیح بخاری میں ہے بیان فرمائے، ذرا ان کی طرف میں آپ کی بھرپور توجہ چاہوں گا، اور اس نیت کے ساتھ کہ یہ چیزیں ہم اپنی عملی زندگی کے اندر داخل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم آقا سے پیار کرتے ہیں، اور آقا کریم کی زندگی کو، آپ کی سیرت کو، آپ کے اسوہ انور کو بہترین اسوہ، کامل اکمل نمونہ اور انتہائی حضور کی سیرت کو بہترین سیرت مانتے ہیں، جانتے ہیں، تو پھر ہم اپنے اندر بھی ان اوصاف کو پیدا کرنے کے لیے محنت شدید کرنے کی ضرورت ہے۔ جلسے تلذذ سمعی کے لیے، کانوں کے سرور کے لیے اور کیف و مستی کے لیے نہیں سنے جاتے، بلکہ جلسے سننے کا مقصد، اجتماع کرنے کا مقصد آقا کریم علیہ السلام کا طریقہ زندگی سیکھنا ہوتا ہے، اور پھر اس کے اوپر عمل پیرا کر کے اپنے آپ کو حضور کے قدموں تک پہنچانے کی کوشش کا نام ہے۔ اس لیے میں چاہوں گا کہ آپ اس نیت کے ساتھ سنیں کہ یہ جو حضور کے اوصاف حمیدہ ہیں ہم اپنے اندر پیدا کریں، اور میں بھی اس نیت کے ساتھ سناؤں کہ یہ میری زندگی کا، میرے عمل کا، میرے کردار کا حصہ ہو، تاکہ میں بیان کروں تو وہ واقعتاً لوگوں پر اثر انداز ہو۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے تو آپ نے سنا، اب ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کی سیرت کا جلی عنوان بیان فرماتی ہیں۔ دیکھیے، جب پہلی وحی حضور کے قلب اطہر پہ نازل ہوئی تو یہ وہ موقع تھا کہ اس کی شدت کو حضور نے محسوس کیا، چونکہ قرآن تو وہ ہے جو پہاڑوں پہ بھی نازل ہو تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ یہ تو قلب اطہر تھا میرے حضور کا جو سہار جاتا ہے، ورنہ کون اس بوجھ کو گوارا کر پاتا ہے۔ فرمایا اگر یہ پتھروں پہ اور چٹانوں پہ اور پہاڑوں پہ بھی اترتا تو وہ بھی قرآن کے بوجھ کو گوارا نہ کر پاتے۔ لیکن ایک کیفیت تھی جو حضور پہ طاری ہوئی، اور اسی حالت میں حضور گھر لوٹے، اور ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے کہا زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے سردی کی فیلنگ ہے۔ تو ام المومنین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھوں پر شال رکھی، چادر اڑا دی، اور پھر حضور کو تسلی دیتے ہوئے انہوں نے کچھ کلمات کہے جو سیرت کی تمام کتب میں، بخاری میں، دیگر کتب حدیث میں موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، آپ کا رب آپ کو کبھی پریشان نہیں ہونے دے گا۔ آپ جمع خاطر رکھیے،
آپ کا رب آپ کو کبھی بھی پریشان نہیں ہونے دے گا. کیوں؟ اب دیکھیے انہوں نے جو حضور کے اوصاف بیان کیے اور مجھے اور آپ کو اپنے اندر اتارنے ہیں. اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرتے ہیں. یہ حضور کا وصف نمایاں ہے جو برجستہ ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے بیان کیا. رشتہ دار کیا سلوک کر رہے ہوتے ہیں یہ بیوی سے بہتر کوئی نہیں جان رہا ہوتا. چونکہ مرد جب رشتہ داروں کی تلخیاں سہتا ہے، تکلیفیں گوارا کرتا ہے، تو اس تکلیفوں کو سہنے میں برابر کی شریک خاتون خانہ ہوتی ہے. وہ جانتی ہے کہ کون سا رشتہ دار کس قدر اذیت اور دکھ کا سامان ہے، کس قدر ہمارے لیے تکلیف اور ضرر کا ذریعہ بنا ہوا ہے، کس نے میرے شوہر کی ناک میں دم کر رکھا ہے اور کس نے اذیتوں کے پہاڑ توڑے ہیں. یہ خاتون سے بڑھ کر کوئی نہیں جانتا. اب شوہر کا رویہ کہ شوہر اس پہ رد عمل کیا دیتا ہے. رشتہ دار جو تلخ کھردرے نامناسب رویے اختیار کرتے ہیں تو کیا شوہر بھی اس کی تلخی کو ویسے ہی لٹاتا ہے رشتہ داروں پر، یا صبر اور حوصلے کے ساتھ برداشت کرتا ہے اور اس درخت کی طرح جس کو پتھر مارا جائے تو وہ آگے سے پتھر نہیں پھل دیتا ہے؟ وہ کیسا سلوک کرنے والا ہے یہ بیوی سے بڑھ کر کوئی نہیں جانتا. اب جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت پر وہ ایک چیز گزری تو ام المومنین نے حضور کو تسلی دیتے ہوئے جو برجستہ جملہ کہا، اس سے حضور کی سیرت کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے. کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم. آپ کیسے پریشان ہو سکتے ہیں؟ آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں ان کے تلخ رویوں کے باوجود. اور میں آپ کو کہتا ہوں ہر شخص شاکی ہوگا کہ میرے رشتہ داروں نے میرے ساتھ سلوک اچھا نہیں کیا، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے رشتہ دار آپ سے شاکی ہوں کہ آپ نے ان سے اچھا سلوک نہیں کیا. چونکہ یہ جو معاشرہ ہے اس معاشرے میں ہم ایک دوسرے کی تلخیوں کو برداشت کر رہے ہیں اور یہ معاشرہ ہم نے جہنم زار بنا دیا ہے. ایک دوسرے کے لیے ہم اذیت کا ضرر کا سامان بنے ہوئے ہیں اور ہماری زندگیاں اتنی تلخ ہو گئی ہیں. آخرت میں جو ہم جنت کے طالب ہیں، میں گزشتہ روز بھی کہیں کہہ رہا تھا کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ جنت نصیب ہو تو ہم اس دنیا کو جہنم کیوں بنا کے رکھا ہے؟ اس دنیا کو بھی تو ہم جنت بنانے کی کوشش کریں. اسلام کی تعریف کیا ہے؟ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ کسی نے کہا کثرت سجود یہ اسلام ہے، کسی نے کہا کہ روزے پہ روزہ رکھو یہ اسلام ہے، کسی نے کہا کہ عمرے اور حج کو تواتر کے ساتھ کرتے جاؤ یہ اسلام ہے، کسی نے مخصوص رنگ کے لباس کو، کسی نے مخصوص گیٹ اپ کو اسلام سمجھا. لیکن اسلام کی تعریف کتنی جامع آمنہ کے لال نے فرمائی. ہمارے ماں باپ ان پہ قربان، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہتا ہے. میں اور آپ بتائیں ہمارے رویے سے ہمارے ہمسائے، ہمارے عزیز، ہمارے اقربا، ہمارے رشتہ دار کیا محفوظ ہیں؟ اور ان کے رویے سے، ان کی تلخیوں سے ہم کیا محفوظ ہیں؟ تو یہ زندگی تو ایک مصیبت بنی ہوئی ہے. وہ اس دور کے کسی شاعر نے کہا تھا کہ زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے. تو وہ زندگی کاہے کی زندگی ہے؟ ہم ایک دوسرے کی طبیعتوں کی تلخیاں گوارا کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے لیے ضرر کا سبب بنے ہوئے، ایک دوسرے کے لیے تکلیف کا سبب بنے ہوئے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری نمازیں ہماری بخشش کے لیے کافی ہیں اور ہمسایوں کی ناک میں دم کر رکھا ہے. ہم سمجھتے ہیں ہم پیدل پہ عمرے کر رہے ہیں، لیکن رشتہ داروں کی زندگی کو ہم نے جو ہے وہ اجیرن کر رکھا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کثرت کے ساتھ روزے رکھتے ہیں، لیکن ہمارا شہر ہمارے رویوں سے تنگ ہے. تو اسلام کی تعریف کیا کی گئی ہے؟ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. اللہ اکبر. کل قیامت کے دن جو چیز تولی جائے گی، سب سے زیادہ وزن جس چیز کا قیامت کے دن ہوگا وہ حسن اخلاق کا ہوگا. لیکن ہمارے رویے تلخ ہو گئے ہیں کہ ہم نے تہجد پڑھی ہوئی ہے. ہم اس لیے سخت ہیں کہ جناب ہم عالم ہوتے ہیں، ہم بہت بڑے پیر ہیں،
لہٰذا ہم لوگوں کی تذلیل کرنے کا حق رکھتے ہیں، یہ ہمیں حق کسی نے نہیں دیا۔ یہ تعارف آپ اور میں اگر نماز پڑھتے ہیں اور میرا اور یہ رب کا معاملہ ہے، میں اگر روزہ رکھتا ہوں آپ روزہ رکھتے ہیں تو میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے۔ معاشرت کی بنیاد کیا ہے؟ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہیں؟ تو المسلم من سلم المسلمون من لسانہ، یہاں میں حضور کا ایک فرمان آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے وضو کیا، صحابہ نے وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیا، وضو کے پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دیا، بلکہ وہ پانی کسی کے ہاتھوں پہ تھا اور پھر وہ ہاتھ اپنے چہروں پہ مل رہے تھے، اور جنہیں وہ پانی میسر نہیں آیا، جنہیں میسر آیا، ان کے گیلے ہاتھوں سے ہاتھ رگڑ کے اپنے چہروں پہ مل رہے تھے۔ محبت فراواں کا یہ منظر آپ کو یہی نظر آئے گا۔ محبت کی بڑی داستانیں آپ نے دیکھی ہوں گی، لیکن جس طرح حضور کے صحابہ نے حضور سے پیار کیا، زمانے میں یوں پیار کرتا آپ کو کوئی دکھائی نہیں دے گا۔ حافظ شیرازی نے کہا تھا اپنے محبوب سے کہ جس قدر میں تیرے سے پیار کرتا ہوں، جتنا عشق مجھے تجھ سے ہے، کائنات میں کسی کو کسی سے نہیں ہوا ہوگا، اور پھر کہا اس لیے کہ تیرے جیسا سونا بھی تو زمانے میں کوئی نہیں۔ حسن کی گرمی جتنی فراواں ہوگی اتنی ہی تپش عشق میں آئے گی۔ وہ اقبال نے کہا تھا فرصت کشم کشم دے این دلے بے قرار رہا، یک دو شکن زیادہ کن گرز ہوئے تابدار رہا۔ زلف میں جتنے شکن زیادہ ہوں گے اس قدر دل کی بے تابیاں اور دل کا اضطراب اور دل کا پیچ و تاب ہوگا، تو جتنا حسن فراواں ہوگا اتنا ہی عشق توانا ہوگا۔ زمانے میں بلال حبشی جیسا عاشق زمانے نے نہیں دیکھا، وہ ویسے کرنی جیسا عاشق زمانے میں نہیں دیکھا، ابو بکر و عمر عثمان و علی جیسا عاشق، ابو ہریرہ جیسا عاشق نہیں دیکھا، تو حضور جیسا سونا بھی کب دیکھا ہے؟ تو عشق کی گرمی حسن کی فراوانی سے ہوتی ہے۔ تو کائنات میں یہ انوکھا باب ہے کہ حضور کے وضو کے پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دے رہے، بلکہ زمانے نے یہ رنگ بھی دیکھا کہ حضور نے پچنے لگوائے تو ایک لگن میں خون جمع کر لیا گیا، تو آقا کریم نے ایک صحابی سے فرمایا جاؤ اس کو ٹھکانے لگاؤ ایسی جگہ جہاں کسی انسان کے قدم نہ پڑے۔ تو اس نے وہ خون اٹھایا اور ایک پتھر کی اوٹ میں بیٹھ کے نوش جاں کر لیا۔ واپس پلٹا تو کیونکہ صرف جنت کا تعارف تم صرف اسی رنگ میں کر رہے ہو، قرآن نے کتنے زاویوں سے جنت کا تعارف پیش کیا ہے، تو ذرا باقی زاویے بھی تو دیکھو۔ قرآن کا ایک زاویہ جنت کے حوالے سے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، آپ کی اگر توجہ ہو، کیا لطیف زاویہ بیان قرآن نے کیا، کیا لا یسمعون فیہا لغوا ولا تاثیما۔ جنت وہ عالی مرتبت مقام ہے جہاں آپ کو نامناسب بات سننے کو بھی نہیں ملے گی۔ کیسا پاکیزہ مقام ہے! کوئی آواز جو آپ کی سماعتوں پہ سکل بنے، آپ کی طبیعت پہ گراں بنے، آپ کے مزاج پہ بوجھ بنے، ایسی آواز بھی سننے کو جنت میں نہیں ملے گی۔ تو کیا ہم اپنی دنیا کو جنت نہیں بنا سکتے؟ ہم اپنے وجود کی تلخیوں سے آخر شدو آخر زما کار نشد، مشت خاک ما غبار کوچہ یار نشد، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا